ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ایمان کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے، اس کو بتاتے ہوئے قرآن و حدیث میں خصوصی تعلیم یہ بھی ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ساری زندگی جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے، اسی سے دنیا و آخرت کی سعادت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایمان ہی کی برکت سے انسان کو سعادت نصیب ہوتی ہے، خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی قبر اور آخرت کی منزل تو ایمان کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے۔ آخرت کا مرحلہ، آخرت کی سعادتیں، آخرت کے انعام و اکرام جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں وہ صرف اور صرف ایمان والے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے اس ایمان کے حوالے سے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ہمیشہ اس ایمان پر قائم رہیں، مستقیم رہیں، اور اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی۔ حدیث پاک میں بھی ایمان کی برکتوں کو سمجھایا گیا، اس کی استقامت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے طریقے پر زیادہ گامزن ہوتا ہے، زیادہ ان کے طریقے کے قریب ہوتا ہے اس پر، پھر اس کے قریب جو ہوتا ہے اس پر۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اس دنیا میں، اس دار دنیا میں ایمان کے لیے مشکلات آتی ہیں، ایمان والے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، مصائب کا اسے سامنا ہوتا ہے، کیونکہ نعمت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے محنتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنا زیادہ قیمت والا مال ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو حفاظت کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آزمائشیں بھی ہوں گی، اس کے لیے طرح طرح کے معاملات بھی سامنے آئیں گے۔ 3 طرح کی آزمائش سے انسان گزرتا ہے۔ پہلی آزمائش تو خود اس کی اپنی ذات سے ہے، وہ آزمائش یہ ہے کہ جب وہ ایمان والا ہے تو ایمان کے تقاضے پورا کرے، ایمان کی ضروریات کو پورا کرے، اس کا عقیدہ صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی غلط چیز کو داخل ہونے نہ دے، شرک و کفر کے مرحلے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، پابندی کے ساتھ۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، کہ نفس خوشی خوشی جو ہے نیکیوں کو کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ نفس کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف زیادہ کھینچتا ہے اور اچھائی کی طرف بڑی مشکل سے آتا ہے، تو بڑے استقامت کے ساتھ کڑوے گھونٹ اس کو پلاتے ہوئے خیر کی طرف مائل رہنا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس برائی سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رکنا، اس سے رکنا، یہ بھی نفس پر بھاری ہے، اور انسان کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے کیا ہے اس میدان میں آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ اللہ نے جن جن باتوں سے منع فرمایا اس کے لیے دنیا میں بڑے آسائشیں ہوتی ہیں، برائیوں کو شیطان بڑا آراستہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے بندے کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے مختلف قسم کی آزمائشوں آتی ہیں، مصائب و آلام کا وہ شکار ہوتا ہے، کبھی اس کی جان نشانے پر ہوتی ہے، کبھی اس کا مال نشانے پر ہوتا ہے، کبھی اس کی عزت و آبرو نشانے پر ہوتی ہے، مختلف طریقے سے اس کے لیے دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور ان آزمائشوں سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر احسان مند رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر احسان مند رہنا، یعنی اس احسان کا اعتراف کرتے ہوئے رہنا، یہی ایمان کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ کا ہم پر احسان ہے،
نہ کہ ہمارا اللہ پر احسان۔ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا تو یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائی کہ اس دولت کو اللہ کی مرضی کی راہوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اس پر ہم پر اللہ کا احسان ہے، نہ کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ نہ کسی دینے والے پر ہم نے احسان کیا ہے، نہ لینے والے پر ہم نے احسان کیا ہے، اور نہ ہی کیا ہے ہم نے اپنے مذہب پر، ہم نے اپنے مشرب پر احسان کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور اس علم کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی اس عطا پر کیا ہے شکر گزار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے اس دین کے کام کے لیے منتخب فرمائی۔ اسی طرح کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حیثیت سے انسان خیر کے کام کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی بیواؤں کے کام آ جاتا ہے، کوئی یتیموں کے کام آ جاتا ہے، کوئی مسجد کی خدمت میں رہتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کسی دن بھی کہ ہم نے احسان کیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں منتخب کیا، اللہ نے نیکی کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا، اللہ نے خیر کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا۔ بندے کو اس احساس کے ساتھ بڑے عجز و انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تبھی جا کر کیا ہے اس دنیا میں بھی اسے سرخروئی نصیب ہوتی ہے، اور قبر اور آخرت ہر جگہ سے اللہ پاک کیا ہے خیر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 قرآن کی آیتیں بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے نا، تو ایک گروہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا قبیلہ آپ پر ایمان لا کر کیا ہے بہت بڑا احسان کیا، آپ پر ایمان لا کر ہم آپ کے فیور میں آ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہو گئے، ہم آپ کی بات کو مان لیے، تو بہت بڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان معاذ اللہ ہوا ہے، ایسا ایک انداز ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرمایا اے حبیب ان سے کہہ دو لا تمنون علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، تم سب مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، اللہ کا تم پر احسان ہے اگر اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رہنمائی عطا کر رہا ہے، تمہارے ذریعے کسی غریب کی غریب پروری ہو رہی ہے، کسی بے کسوں کا تم سہارا بنے ہوئے ہو، کسی یتیموں کے کام آ رہے ہو، تو اس پر اللہ کے احسان مند رہو کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے تمہارا انتخاب فرمایا۔ کیا فکر ہے دیکھیں آپ اسلام کی۔ ایسے تو ہر قوم میں، ہر مذہب میں خدمت خلق کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس انداز سے خدمت خلق کی تعلیم صرف اور صرف اسلام میں ملتی ہے۔ نیکی کا ذریعہ میں ڈال، یہ اسلام کے انہی تعلیمات کے طور پہ بطور محاورے اور کہاوت کے مشہور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جا کہ تو نے کس سے نیکی کی تھی، کیا نیکی کی تھی، کیونکہ تو نے جس کے لیے نیکی کی تھی وہ اس کو دیکھ رہا ہے، آخرت میں وہی اجر و ثواب دینے والا ہے، وہی اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک ایمان والے کے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت، اور اسے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایمان والا بننے کے بعد اطاعتوں پر کاربند رہنا پڑتا ہے، نیکیوں پر پابند رہنا پڑتا ہے، نیکیاں کرنا پڑتا ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ پریشانیاں انسان کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرے معاذ اللہ۔ اللہ ایسی حالت سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ لیکن ایسی حالت جب پیدا ہوتی ہے تو ہمارا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اس وقت ہر مصیبت کو برداشت تو کر لو، لیکن اپنے ایمان کو سب سے اونچا رکھو، اپنے ایمان کو بلند رکھو کہ ایمان کے برابر کیا ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان
دنیا کی بھی برکتیں حاصل کرتا ہے اور آخرت کی بھی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے میں تاریخ کے حوالے سے، سلف صالحین کے حوالے سے اللہ نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، نبی خدا کی بات کو بتانے کے لیے نبی کا انتخاب ہوا، نبی کی بات کو بتانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا انتخاب ہوا، دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو اولین گروہ انسانوں کا تیار ہوا انہی کو صحابہ کہتے ہیں، انہی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں انہیں اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی زندگیاں ہم دیکھیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کے لیے کتنی استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کی تعلیم دی، اگلی امتوں میں بھی ایسی جو مثالیں گئی ہیں اللہ پاک نے کیا ہے اس کو قرآن میں محفوظ کروایا، یا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے ذریعے اس کو محفوظ فرمایا۔ ابھی ہم رجب المرجب میں ہیں، رجب المرجب سے گزرے ہیں اور شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے شب معراج بڑے اہتمام کے ساتھ منائی اور شب معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سنی جانی۔ انہی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا، اور امام حاکم نے مستدرک میں، حافظ امام ابن حبان نے صحیح میں، اور امام طبرانی نے موجم میں روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ایمان پر استقامت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس روایت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں مرفوعاً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی، جس رات مجھے آسمانی سفروں پر لے جایا گیا، تو اسی سفر کے دوران ایک ایسا مقام بھی آیا، میرے آقا فرماتے ہیں انتہائی پاکیزہ خوشبو، مشام جان کو معطر کرنے والی خوشبو کیا ہے چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کو محسوس کیا، اس خوشبو کا انداز بالکل جدا تھا، الگ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اچانک یہ الگ قسم کی خوشبو جو محسوس ہو رہی ہے کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو اس کے بال سنوارنے کی خدمت پر مامور تھی، کنگا کرنے کی خدمت پر مامور تھی، اس کی اور اس کی اولاد کی یہ خوشبو ہے۔ انہیں اللہ نے جنت کی ان نعمتوں میں رکھا ہے کہ ان سے جو خوشبو مہک رہی ہے اس کے کچھ جھونکے کیا ہے ادھر سے گزرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت جبریل امین فرعون کے دربار میں رہنے والی اس خادمہ کی بات سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشبو کے ضمن میں بتائی، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا۔ اس کی سند حسن ہے امام ذہبی کے مطابق، امام حافظ ابن کثیر نے بھی اس پر اعتماد کیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک خادمہ تھی جو اس کی بچی کی خدمت پر مامور تھی، اس کے بال وغیرہ بناتی تھی۔ ایک دن جب وہ بال بنا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کیا ہے کنگا نیچے گر گیا، اس کے ہاتھ سے کنگا نیچے گر گیا، ہمارے پاس جسے کنگھی کہتے ہیں ہم، تو وہ نیچے گر گیا۔ تو اس نے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ، بسم اللہ یہ کہہ کر اس نے کنگا اٹھایا۔ تو جو فرعون کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ چونک گئی، اس نے کہا کیا میرے بابا کا نام تم اس طرح لے رہی ہو؟ کیونکہ مصر کے پورے قوانین میں یہ بات تھی کہ فرعون کو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر سارے فرعونیوں کو، سارے بنی اسرائیل کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ اس کی خدائیت کا اعلان کریں، اس کے رب ہونے کو مانیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس رب کی بات کر رہی ہوں، میں اس اللہ کی بات کر رہی ہوں جو میرا رب بھی ہے، تیرے والد کا بھی رب ہے، تیرے والد کا بھی رب ہے۔ ایمان جو ہے ایک جرأت دیتا ہے، ایمان حقیقت میں جب دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو خود بخود کیا ہے کمزوروں میں بھی ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو وہ خادمہ تھی لیکن اس نے کیا ہے بغیر جھجکے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا بابا کو معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم ہوں گا۔ بولے میں بتا دوں؟
بتاؤ، میں بتا دوں کہ تم میرے بابا کو چھوڑ کر کسی اور رب کی عبادت کرتی ہو؟ بولے بتاؤ۔ تو بات فرعون تک چلی گئی، فرعون کو اطلاع ملی، تو فرعون نے بلایا اسے، بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے آئین سے منحرف ہوئی ہے، ہمارے قوانین سے انحراف کیا ہے، تم میرے علاوہ کسی اور رب کی عبادت کرتی ہو، کوئی ہے جو میرے علاوہ تمہارا رب ہو؟ بولے ہاں، جو تمہارا بھی رب ہے وہ میرا رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بادشاہ بنایا، وہ میرا رب ہے۔ تو فرعون نے اسے منع کیا، پہلے سمجھایا، بات نہیں بنی، تو پھر اسے اس کے بچوں سمیت جو ہے 3-4 اس کے بچے تھے، ایک شیرخوار بچہ تھا، اس کا دودھ پیتا بچہ، سب کو کیا ہے قید میں ڈلوایا گیا، سختی کی گئی، نہیں سنے۔ تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک گائے تانبے کی بنائی گئی اور اس کو اتنا تپایا گیا، آگ میں اتنا جلایا گیا کہ وہ لوہا جل کر آگ ہو گیا۔ آگ ہونے کے بعد برسر دربار اس خاتون کو اس کے بچوں سمیت لایا گیا اور لا کر کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے، اپنی اس بے دینی سے باز آ جا، معاذ اللہ، تو جس رب کو مانتی ہے اس رب کا انکار کر لے، میری ربوبیت کا اقرار کر لے، بچ جائے گی، ورنہ ابھی تجھے کیا ہے اس تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تیرے بچوں کو تیرے سامنے ڈال دیا جائے گا، آخر میں تجھے بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کتنی آزمائش کا معاملہ تھا، اور ایک عورت کے لیے کیا ہے، کتنی درد انگیز وہ ماحول ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، کیونکہ ایسے تو مرد کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن عورت کو جو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے نا، وہ مرد سے دگنا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ درد ذیح کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اولاد کو پیدا کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مر مر کر جیتی ہے عورت، اسی لیے اس کے درجے کو شریعت مطہرہ میں کیا ہے بلند کیا گیا، باپ سے بھی ماں کے درجے کو کیا ہے اسی لیے بلند کیا گیا، کیونکہ اولاد کو پیدا کرنے کے لیے اسے اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے، اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ ایک درد جو ہے جو ولادت کے وقت لگتا ہے، اس ایک ہلکے سے درد کا مقابلہ بھی مرد نہیں کر سکتا، ایک الگ مقام ہے، اللہ نے عورت کی کچھ خصوصیات رکھی ہیں، اس پر اسے اپنی فضیلت حاصل ہے، مرد کی اپنی خصوصیات ہیں۔ خیر، تو اب ایک ماں کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے نونہال بچوں کو اس تپتی ہوئی گائے میں ڈال دیا گیا۔ تو ڈالنے سے پہلے فرعون نے کہا کہ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اپنے ایمان کو چھوڑ دے، میری بات مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ بولے کوئی خواہش ہے؟ بولے ایک خواہش ہے میری، کیا؟ جب میں اور میرے بچے اس آگ میں جل کر خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں باقی رہیں گی نا، تو اس کو اٹھا کر کیا ہے ایک زمین میں دفن کر دینا، ایک زمین میں اس ہڈیوں کو دفن کر دینا، کیونکہ دفن یہ مومن کی نشانی ہے، تو دفن کر دینا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، یہ بات ہم مان لیں گے، کیونکہ تو نے عرصہ دراز سے ہماری خدمت کی ہے، ہم اس بات کو پورا کرتے ہیں تیری۔ تو اس کے بعد ایک ایک بچے کو کیا ہے اس کے سامنے ڈالا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بچے چیختے چلاتے اس آگ میں کودتے چلے گئے، اس آگ میں ان کو ڈالا جاتا گیا، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہے اس آگ نے ان کے چمڑے کو جلا دیا، ہڈیوں کو خاک کر دیا، پورا جسم۔ دیکھتے دیکھتے تڑپتے ہوئے چاروں بچے اس کے سامنے جان دے دی۔ اب آخری ایک بچہ اس کے گود میں ہے، شیرخوار بچہ، جسے پکڑ کر وہ لی ہے۔ سپاہی آئے اس کو لینے کے لیے، تو تھوڑا سا اس نے جھجک محسوس کی، جب تک تو وہ استقامت کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک ایک بچے کو مارتا جاتا فرعون اور اس کی صورت دیکھتا رہتا کہ دیکھیں کہ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے، مگر اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، تھوڑا برابر بھی کیا ہے تردد نہیں آیا۔ تو بالآخر جب چھوٹے بچے کو لینے کے لیے سپاہی آگے بڑھ رہے تھے، تو ماں تھوڑی جھجک محسوس کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ دودھ پیتا بچہ بات تو نہیں کرتا، مگر اللہ اگر چاہے تو وہ بھی بات کرتا ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ بھی بات کرتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے شیر خاری کے عالم میں بات کی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم، دوسرے جریج، جن کا واقعہ میں نے بددعا کے ضمن میں بیان کیا تھا، ان پر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، تو ایک شیرخوار بچے نے ان کی پاک دامنی بیان کی تھی۔
تیسرا وہ شاہد یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے زبان کھولی تھی اس نے، اور شیر خاری کے عالم میں حقیقت بیان کر کے رکھ دیا تھا۔ اور چوتھا یہ بچہ منہ کھول کے کہتا ہے کہ مائی ہمت نہ ہارنا، اپنی استقامت پر باقی رہنا۔ کیوں؟ لعذاب الدنیا احون علینا من عذاب الآخرہ۔ وہ بچہ بول پڑتا ہے ماں یہ دنیا کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب ہے، ایمان نہیں رہے گا تو آخرت کا عذاب جھیلنا پڑے گا، آخرت کے عذاب کے مقابل میں دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہیں، آپ اس آگ میں بلا جھجکے کود جاؤ، یہ آخرت کا عذاب تو ہم برداشت کر لیں گے، یہ دنیا کا عذاب تو ہم برداشت کر لیں گے، آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ اور بچے نے جب اور ہمت بڑھائی اپنی ماں کی تو ماں نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے چھلانگ لگا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کی ساری فرعونیت کے سامنے اپنے ایمان کی استقامت کی ایسی مثال پیش کر دی کہ پورا دربار حیرت میں پڑ گیا، جان نچھاور کر دی مگر ایمان پر آنچ آنے نہ دی۔ اسی لیے اللہ پاک نے انہیں جنتوں میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جب مصطفیٰ جا رہے تھے معراج میں تو ان کی پاکیزہ خوشبو سنائی گئی تاکہ مصطفیٰ اپنی امت کو خبر دے کہ لوگوں ایمان پر استقامت سے رہنے والوں کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ کہ فانی دنیا ہے، موت تو آنی ہی ہے، پریشانی تو آنی ہی ہے، لیکن اس پریشانی کا سامنا اگر وہ ایمان اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو آخرت میں اللہ پاک وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، وہ رفعت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی بادشاہتیں صرف کر کے بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور ایک خاتون کا ایمان بیان کیا گیا، اور وہ خاتون کوئی اور نہیں، آسیہ، حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا، جو فرعون کی بیوی تھی، اسی فرعون کی بادشاہ مصر کی بیوی تھی۔ مگر یہی ہوتا ہے ایمان کا اثر، ایمان اگر دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، ہزاروں گمراہیوں کے اندھیرے میں بھی ایمان پر اثر نہیں ہوتا، ایمان پر اثر نہیں ہوتا۔ مگر شرط کیا ہے؟ ایمان کمزور نہ ہو، ایمان ڈگمگانے والا نہ ہو، عقیدہ اگر مضبوط ہو۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت دی کہ بچوں کو بچپن ہی سے ایمان و استقامت سکھائی جائے، صحیح عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ آپ دنیا بھر کا نالج دیں اپنے بچوں کو، دنیا بھر کی تعلیم دیں۔ اسلام کبھی بھی کیا ہے دنیا سے پیچھے چلنے کی بات نہیں کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دل میں ایمان کی ایسی کیفیت بٹھائیں کہ ہزاروں باطل پرستوں کے بیچ میں اگر انہیں جینا پڑے، جی کر بھی ان باطل پرستوں کو حق کی طرف لا لے، مگر ان باطل پرستوں کا کوئی اثر کیا ہے اس ایمان والے پر نہ ہو۔ حضرت بی بی آسیہ فرعون کے ساتھ ساری زندگی گزاری، لیکن فرعون ساری دنیا کو اپنے ربوبیت کی بات کرواتا تھا، لیکن حضرت آسیہ نہیں مانتی تھی۔ فرعون کو معلوم تھا، پہلے محبت سے سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا، مختلف چیزوں سے سمجھایا، بالآخر نہیں مانی تو کیا ہوا؟ امام طبری جو ہے تفسیر طبری میں جو قدیم تفسیر ہے اس میں روایت نقل فرماتے ہیں سورہ تحریم کے ضمن میں کہ بالآخر اس نے ایک دن کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تپتی ہوئی مصر کی صحرا میں انہیں لے جاؤ اور زمین پر لٹاؤ، اور لٹا کر ان کے پیروں کو ان کے ہاتھوں کو کیل مار دو۔ کیل مار کر کیا ہے انہیں تپتی ہوئی صحرا میں لٹایا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، کئی دنوں تک کھانا پانی بند کیا گیا، اوپر سے کیا ہے گرز برسائے گئے، چابک سے مارا گیا، جسم لہولہان ہو گیا، مگر اللہ اکبر کبیرہ وہ بندی آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتی تو ایک ہی بات کہتی، قرآن کہتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے تو یہ چاہیے کہ جنت میں تیرے قرب میں میرا مقام بنا دے، جنت میں تیرے قرب میں میرا مقام بنا دے، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کی بدعملیوں سے بھی نجات دے، ظالم قوموں سے بھی نجات دے، مجھے نہیں چاہیے فرعون کی بادشاہت، میں مصر کی ملکہ بن کر رہنا نہیں چاہتی، اے مولا میں تیری جنت میں تیرا قرب چاہتی، اے مولا میں تیری جنت میں تیرا قرب چاہتی ہوں، اور تیری جنت کا قرب مجھے مصر کی ملکہ بننے سے بھی زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک۔ یہ وہ آخری کلمات تھے، تنگ آ گیا فرعون۔ ایمان والا جب استقامت پہ اڑ جاتا ہے تو باطل کے راستے کیسے بدلتے ہیں آپ دیکھیں، تنگ آ گیا، آخر میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سی چٹان لے جاؤ،
لے جا کر اس کے سامنے ٹھہرا کر دو، اسے آخری بار سمجھاؤ، اگر وہ اپنے دین سے پھر جاتی ہے تو میری بیوی ہے، احترام کے ساتھ واپس لانا، اگر نہیں پھرتی ہے تو اس چٹان کو ڈال کر ختم کرو۔ چٹان لایا گیا، بالکل آپ کے سرانے کیا ہے، اب چٹان کو روکا گیا کہ جیسے ہی سپاہی ہٹیں گے چٹان آپ کے اوپر آ جائے گی اور آپ کیا ہے پس کے رہ جائیں گے۔ اس حالت میں اللہ کی اس بندی نے اپنے رب کائنات کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کو دیکھا تو اللہ نے پردے ہٹا دیے، جنت میں جو مقام ہے ان کا وہ دکھا دیا، جنت میں جو مقام ہے وہ دکھا دیا۔ پہلے ہی ایمانی استقامت اش اش کر رہی تھی، اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو کھینچ لیا، روح جسم سے ادھر نکلی اور بعد میں چٹان ان کے مردہ جسم پر ڈالی گئی، مردہ جسم پر ڈالی گئی۔ یہ ایمان، یہ استقامت کی بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آئیے اب صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں، ہم مرد تو مرد ہیں، عورتوں کی بات بھی اگر ہم کریں، اتنا استقامت ہوتا تھا، کیسا استقامت ہوتا تھا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم کی کھاتے پیتے خاندان کی تھی۔ پرانا زمانہ بڑا بھیانک تھا، جنگ ہوتے، حالات بدلتے، تو حالات بدلتے ہی دیکھتے دیکھتے بادشاہ کیا ہے غلام ہو جاتے، غلام بادشاہ ہو جاتے۔ ہندوستان نے بھی ایسا زمانہ دیکھا ہے، ہندوستانیوں نے ایک زمانے تک انگریزوں کی غلامی کی ہے۔ غلامیت کیا ہوتی ہے آج کے نسل کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے ان کا ذہن غلام ہو گیا ہے، لیکن کل جو گزرے ہیں ہمارے بڑے، انہیں پتا ہے کہ غلامی کتنا درد دیتی ہے، غلامی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ وہ ہندوستان کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے احساس ہے کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے سارے ہندوستانی جو ہے ایک جٹ ہو کر انگریزوں کے مد مقابل آ گئے تھے کہ ہم مر تو جائیں گے مگر غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن آج کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جسے سونے کی پلیٹ میں کھانے کے لیے سب کچھ مل جائے، اسے محنت سے کمایا ہوا پیسے کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ویسی ہی حالت ہے، 50 سالوں میں ہمارا وطن ایسا بدل گیا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا وطن اور اس کی آزادی کی قیمت کیا ہے۔ خیر تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، غلامی کا دور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ملک روم کی رہنے والی ایک کھاتے پیتے خاندان کی وہ بچی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایک آدمی کے ہاتھوں کیا ہے گھر بار اس کا لٹ گیا، تو ایک آدمی کے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیا گیا۔ پھر وہ رومی بچی جو ہے فروخت ہوتے 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 عمر بن حشام، جو مکے کا بہت بڑا سردار تھا، نام معلوم ہے آپ کو؟ عمر بن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل کا اصل نام ہے۔ اس کی شرارت، اس کی فتنہ پروری اتنا زیادہ تھی کہ دنیا اس کی نام کو بھول کر کیا ہے اس کے فتنے کے نام سے دنیا اسے یاد رکھتی۔ آج بھی دنیا میں ابو جہل بولے تو پہچانا جاتا ہے، عمر بن حشام بولے تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، ابو جہل کا نام۔ تو اس نے خریدی رومی باندی کو، لا کر اپنے پاس رکھا، اور باندیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ظلم و بربریت کا وہی سلوک ہوتا رہا۔ اسی دوران فاران کی چوٹی سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائی۔ اعلان نبوت اندھیروں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک نئی صبح لے کر آیا تھا۔ جتنے غلام تھے، جتنے پسماندہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر گپ چپ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہی میں سے حضرت ذنیرہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کو جب پتا چلا، دوسروں کے غلاموں باندیوں کو وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ جب معلوم ہوتا اس کا اثر ایسا تھا، ایسا سردار تھا وہ علاقے کا، کہیں بھی جاتا کچھ بھی کرتا تھا تو دوسروں کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جب اس کی اپنی باندی مسلمان ہو گئی تو آپ سوچیں اس پر کیا گزری ہوگی۔ تو وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا حضرت ذنیرہ، طرح طرح کی تکلیفیں، بھوکا رکھا جاتا، انہیں طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا، چابک سے انہیں مارا جاتا، اور تپتی ہوئی صحرا میں انہیں لٹایا جاتا، آگ کے انگارے کیا ہے کر کے کمر کو کیا ہے اس آگ پر رکھ کر اوپر سے کیا ہے کسی وزندار چیز کو رکھ دیا جاتا، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی، اور اسے کہا جاتا حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسلام کو چھوڑ دو، راحتیں ملیں گی، آزادی ملے گی، پیسہ ملے گا۔ مگر حضرت ذنیرہ فرماتی کہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہوں، ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتی، ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ تکلیفیں دیتا رہا۔ حضرت
اللہ کے وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی محسن تھی۔ حضرت صدیق اکبر، اللہ کے وسلم کو معلوم ہوا حضرت زنیرہ کی حالت، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر سے بات کی۔ صدیق اکبر نے کیا ہے ابو جہل سے بات کی، خریدنا چاہا۔ آپ نے کہا کہ اس باندی کو آپ بیچ دو، بوڑھی ہو گئی ہے وہ باندی بھی، عمر بھی ہو گئی ہے اس کی، اب تم کیا کرو گے، بیچ دو۔ تو وہ تیار نہیں تھا، اسے بڑا غصہ تھا کہ ایمان کیسے لائی ہے، محمد کی بات کو کیسے مان لیا اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا دگنی قیمت دوں گا، چگنی قیمت دوں گا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس روزانہ ایک ہی کام تھا ابو جہل کا، اپنے باندیوں میں اور سرداروں کے دیگر باندیوں میں، عرب میں جو مسلمان ہوئے نا، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنا، انہیں مارنا، انہیں بھوکا رکھنا، طرح طرح کی تکلیفیں دینا۔ دیتے 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 حالت یہ ہو گئی، ایک دن حضرت زنیرہ کی آنکھیں جو ہے بے نور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی وہ۔ تو اب ابو جہل کو موقع مل گیا، وہ تانے دینے لگا، دیکھا تم ہماری لات و عزا کی بات ماننا چھوڑ دی، محمد کے خدا کی بات ماننے لگی، ہماری لات و عزا ناراض ہو کر کیا ہے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ تو انہوں نے بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی ہمت سے کہا تمہارے لات و عزا کیا کر سکتے ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون آ کر انہیں پوچھ کر جاتا ہے، کون ان کی عبادت کرتا ہے، کون انہیں مانتا ہے، یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، میرے امتحان ہے، میرے ایمان کا امتحان ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج میرے ان مسلم خواتین سے اور ان مسلم مرد حضرات سے میری خصوصی التجا ہے کہ حضرت زنیرہ کے حالات کو سامنے رکھیں اور اپنی حالات کو سامنے رکھیں۔ آج معمولی سا چلتا ہوا دکان رک گیا، گھر میں پریشانی زیادہ ہو گئی تو آج بت پرستی کی طرف ہمارے لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کر کیا ہے ان کے پیروں میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہماری آخرت کیا ہوگی، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ کیا بتایا نہیں گیا کہ جادوگری حرام ہے، بس اوقات کفر تک لے جانے کا ذریعہ ہے؟ کیا نہیں بتایا گیا کہ بت پرستی حرام ہے؟ لیکن اس کے باوجود آج دیکھیں، آج مسلمانوں میں ایسی کیفیت ہے، معمولی سی دنیا کے لیے آج انسان کیا کچھ کر جاتا ہے۔ لیکن حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور دنیا کو سمجھا رہی ہے کہ یہ کسی شیطان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا میرے رب کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور رب کا فیصلہ میرے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کچھ آزمائش ہے، اس میں بھی میرے لیے کچھ آزمائش ہے۔ بات چلتی چلتی کیا ہے پورے مکے میں پھیل گئی، ہر کوئی یہی تانا دیتا تھا کہ دیکھا محمد کے رب کو ماننے کا نتیجہ کیا ہو گیا، زنیرہ بھی نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات پورے مکے میں گھوم رہی تھی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر مصیبت آ گئی۔ آج بھی ہمارے پاس ہوتا نا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت آ رہی ہے، بچی نماز پڑھنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کالے پتھر کو جب تک تیل نہیں ڈالیں گے ہم خوشحالی سے نہیں رہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مر جانا ہے مصیبت کے ساتھ۔ دنیا میں ایک انسان کو ایسا بتا دو جو پیدا اس سے لے کر مرنے کے وقت تک آرام میں رہا ہو۔ دنیا کی زندگی کا سسٹم یہ ہے کہ ایک دن تکلیف کا تو 2 دن راحت کے، 2 دن راحت کے تو پھر 1 دن تکلیف کا۔ وہ کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ نمازی ہو کہ غیر نمازی ہو، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ہر کوئی ہمیشہ راحتوں میں نہیں ہو سکتا، دنیا میں راحتیں اور مصیبتوں کے ساتھ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، صحیح صحبت نہیں ہے، اور ایمان کے لٹیرے ہر جگہ کیا ہے دام ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت ہماری ایسی ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت زنیرہ کی یہ بات ان کے لیے ایک یہ ہو گئی تو سب کیا ہے تانا دینے لگے۔ بات حضرت زنیرہ تک پہنچی تو حضرت زنیرہ نے فرمایا، ارے کچھ مشرکوں نے کہا لگاتے ہوئے حضرت زنیرہ کو پھر تانا دیا کہ دیکھ اسلام لانے کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اسلام لانے کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں گئی ہیں، یہ تو میرے رب کا کوئی معاملہ ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے۔ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اگر وہ چاہے تو پھر سے مجھے بینائی عطا کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایک بڑی عمر میں جانے والی بینائی واپس نہیں آتی، لیکن یہ بینائی گئی ہے تو میرا رب قادر ہے، مجھ جیسی بڑھیا کو بھی دوبارہ کیا ہے دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ رات میں 1 دن پہلے آپ نے یہ بات کہی اور خاموش کیا ہے اسی بھی نابینائی کی عالم میں گھر میں ٹٹولتے ٹٹولتے اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو واپس کر دیا، ہر چیز آپ کو نظر آنے لگی، ہر چیز آپ کو نظر آنے لگی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نزلا من غفور الرحیم، تمہارے لیے تو رب کے یہاں توشہ تیار ہے، رب کے یہاں تمہاری مہمان نوازی کا انتظام ہے، تمہاری میزبانی تمہارا رب جنتوں میں فرمائے گا اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔